بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اس پاک نام سے جو رحیم و کریم ہے اور جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر ڈاکٹر امارہ طارق آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچر ہم نے قصیدہ کی صنف سے آغاز کیا تھا اس کا، اور اس میں ہم نے قصیدہ کا تعارف اور قصیدہ کے لفظی و اصطلاحی مفاہیم، اس کے ساتھ ساتھ قصیدے کی اقسام کے بارے میں جانا۔ پھر میں نے آپ کو قصیدے کے اجزائے ترکیبی کی تدریس کروائی تاکہ آپ مکمل طور پر اس صنف سے آگاہ ہو جائیں۔ اس کے بعد قصیدہ کے صنف سے آگاہی کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ آج ہمارا اس کورس کا 26واں لیکچر ہے۔ آج کا یہ لیکچر قصیدے کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم نے قصیدے کے ارتقائی سفر کا آغاز کریں گے کہ قصیدہ تاریخ کے باب میں کہاں سے شروع ہوا اور یہ صنف اپنے ارتقائی مدارج طے کرتی ہوئی کس طرح زوال کی طرف بڑھی، اور اب اس صنف کا جو ہے وہ مرتبہ یا وہ مقام نہیں ہے جو کہ ہمارے ماضی میں تھا۔ تو قصیدے کی یہ صنف جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد کا منظرنامہ اگر آپ شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اور قصیدے کا جب آغاز جو ہے وہ اس میں کیسی صورتحال تھی اور کن مدارج سے وہ ہوتا ہوا اپنے اپنے عروج اور پھر اپنے تکمیلی مراحل تک پہنچا۔ تو 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد ہندوستان سے مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ملک میں باقاعدہ طور پر انگریزی حکومت قائم ہوگی۔ یہی نہیں کہ صرف حکومت بدلی بلکہ ایک تہذیب مٹ گئی اور دوسری تہذیب جنم لینے لگی۔ قاعدہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رعایا حاکم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، سو ہندوستان میں بھی یہی ہوا۔ اور چیزوں کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے اپنے ادب کا انگریزی ادب سے مقابلہ کر کے دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا ادب انگریزی ادب کے مقابلے میں بہت ناقص اور ناکارہ ہے۔ اب یہ میں درمیان والی صورتحال بتا رہی ہوں، گو قصیدے کا آغاز تو پہلے ہو چکا تھا دکن کی سرزمین میں، لیکن اس پر جو ہے وہ تنقید کی جو صورتحال تھی وہ کیسی تھی جب یہ ایک موازنے کی کیفیت پیدا ہوئی، اور جب یہ لوگ انگریزی ادب کو پڑھا اور احساس ہوا کہ اس ادب میں کیا کیا کچھ ہے، اس کا دامن کیسا وسیع ہے، تو پھر اردو ادب میں کون سی کمیاں جو ہے وہ ان لوگوں کو دکھائی دیں۔ تو سر سید نے اپنی تحریروں اور تقریر میں اردو ادب کی خامیوں کی طرف بار بار اشارہ کیا اور انگریزی ادب کی پیروی کرنے کی صلاح دی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کہا کہ ادب کے انمول خزانے انگریزی صندوقوں میں بند ہیں اور ان کی کنجیاں ہمارے انگریزی داں بھائیوں کے پاس ہیں۔ کچھ یہی رائے مولانا حالی کی تھی۔
انگریزی ادب کے مقابلے میں اردو ادب انہیں بالکل حقیر اور ناکارہ نظر آتا تھا۔ اس وقت تک ہمارے ادب میں غزل اور قصیدے کا سرمایہ زیادہ تھا، اور ان دونوں اصناف کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ غزل اور قصائد کے ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے جو ہیں بدتر۔ اب یعنی مولانا حالی کی یہ رائے ہے کہ غزل اور قصیدہ جو ہے وہ تو سرے سے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اور ان کے جو دفتر کے دفتر لکھ چھوڑے ہیں وہ جو ہے وہ پاک بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی عفونت، اپنی سڑان میں، اپنی بدبو میں، اپنے اس متفن اپنی صورت میں گندگی سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی ایک بہت یہ ایک کریہ رائے تھی ایک طرح سے، اور ان کی بڑی ایک کہہ لیجیے گا کہ نفرت کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ قصیدے کو پسند نہیں کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ غزل کے اس روایتی عشق و عاشقی کے قصوں کو جو ہے وہ پسندیدگی سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس حوالے سے ان کی رائے تھی کہ جو قصائد لکھے جا چکے ہیں، جو غزلوں کا کام ہے، غزل گوئی کا کام، تو وہ اتنا بہتر نہیں ہے۔ تو یہ آراء جو تھی وہ ہمارے اس وقت کے بزرگوں کی اور ہمارے بڑے بڑے نابغہ روزگار شخصیات کی تھیں، جنہوں نے انگریزی کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کیا اپنے ادب کا۔ تو اب غزل سے مولانا اس لیے بھی بیزار تھے کہ ان میں بقول ان کے عشق و عاشقی کے جو ہیں وہ جھوٹے قصوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اردو قصیدے کو وہ اور زیادہ قابل نفری سمجھتے تھے۔ اس صنف پر الزام تھا کہ یہ جھوٹ اور خوشامد کا پلندہ ہے۔ مولانا حالی کی رائے سے خاص طور پر نئی نسل بہت متاثر ہوئی، اور غزل سے کہیں زیادہ قصیدے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے، اگر ہم اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو قصیدہ جو ہے ایک اعلیٰ درجے کی صنف ہے، اور اس میں ہر طرح کے مضامین پیش کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اسی چیز کا تذکرہ ہم نے کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا، اور میں نے بتایا کہ بذات خود یہ صنف جس پر تنقید کی گئی وہ صنف بری نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال غلط تھا، اس کا رجحان جو ہو گیا تھا وہ غلط تھا۔ تو اس میں ہر طرح کے مضامین پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ زمانہ قدیم کے عربی قصیدہ نگار اس صنف کی وسعت کا عملی ثبوت پیش کر چکے تھے۔ ملک و قوم کی تاریخ، اپنے قبیلے کا شرف، اپنے گاؤں کا امتیاز، اپنی محبوبہ کا حسن و جمال، اپنے اجداد کے کارناموں پر فخر، بزرگوں کی عظمت کا بیان، اور اس طرح کے بے شمار مضامین قصیدے کی شکل میں پیش کیے گئے۔ یہ تو آغاز تھا۔ قصیدے کا دامن اتنا وسیع تھا کہ اس سے کہیں زیادہ موضوعات کے اس میں سما جانے کی گنجائش تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ قصیدہ جو ہے وہ غلط راہ پر چل پڑا۔ اسے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اہل اقتدار اور صاحبان دولت کی مدح کر کے انعام و اکرام حاصل کرنا ہی آخرکار اس کا مقصد ٹھہرا۔ ایران میں اس مقصد کو کچھ اور ترقی ہوئی، اور ہندوستان پہنچتے پہنچتے کم و بیش اس کی وہ شکل متعین ہو چکی تھی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھیے کہ اردو میں جب شاعری کا آغاز ہوا تو غزل کے علاوہ مثنوی و مرثیے بھی کہے گئے، لیکن قصیدے کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں کی گئی۔ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ اردو زبان کی ابھی شروعات ہی تھی، ابھی آغاز تھا، اس کے الفاظ کا ذخیرہ بہت محدود تھا۔ قصیدے کی فارم غزل کی فارم تھی۔ اگر طویل قصیدہ کہنا ہو تو سینکڑوں قافیوں کی ضرورت تھی، اور لفظوں کا سرمایہ بھی محدود تھا۔ قصیدے میں پرشکوہ اور زوردار الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کل ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ قرباروب اور پرشکوہ انداز اور الفاظ جو ہیں وہ قصیدے کی جان ہوتے ہیں۔ تو قدیم اردو میں ایسے الفاظ کی بہت کمی تھی۔ تو اب یہ جو کمی تھی یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی قصیدے پر جو ہے وہ اس پر آئے کہ قصیدے سامنے نہ آنے کی۔ تو ایک سبب یہ بھی تھا، کچھ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر یا تو خود بادشاہ تھے یا پھر صوفی تھے۔
بادشاہ قصیدہ کہتے تو کس کی شان میں؟ صوفی شاعر ویسے ہی قناعت پسند تھے، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ بادشاہوں اور امیروں کے قصیدے کہہ کر انعام و اکرام کے طلبگار ہوں۔ بزرگان دین کی شان میں قصائد کہے جا سکتے تھے، لیکن خود عربی اور فارسی میں اس روایت کو استحکام حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ قصیدے کا تاریخی ارتقاء کہاں سے ہوا اور اردو قصائد جو ہیں وہ شروع کہاں سے ہوئے۔ یہ تو ایک عمومی قصیدے کے بارے میں نے آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جس پہ اس کا تنقید اس پر ہوتی ہے یا اشارہ کیا جاتا ہے، یا ہمارے ان بزرگان ادب نے یا اہم شخصیات نے قصیدے کے بارے میں جو خیالات اور جو آراء رکھی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ قصیدے کا جو ہے وہ جدید ادب کے نمائندہ لوگوں نے قصیدوں پہ کس کس طرح تنقید کی، خصوصاً 1857 کے بعد کے حالات جو تھے، اس کے بعد جب نئے آنے والے لوگوں نے انگریزی ادب کے ساتھ اپنے ادب کا مقابلہ کیا، اس کا جو ہے وہ دیکھا کہ ہمارے ادب میں کون سی کمیاں ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اور اس میں جو ہے وہ بنیادی طور پر قصیدے کی صنف کا قصور نہیں تھا، بلکہ اس کا استعمال ویسا تھا۔ تو اب ہم عزیز طلباء جو ہے وہ اپنے ارتقائی سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ قصیدہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو اردو میں صنف قصیدہ کا آغاز بھی سرزمین دکن سے ہوا۔ یہاں ماحول بڑا سازگار تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے والی اور نواب علم دوست لوگوں کے قدردان تھے۔ دکنی دور کے قصیدہ گو شعراء میں نصرتی، ہاشمی، ولی اور سراج زیادہ مشہور ہیں، لیکن محمد قلی قطب شاہ جو ہیں وہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں جس کے دیوان میں غزل، مثنوی کے علاوہ قصیدہ بھی موجود ہے۔ یعنی سب سے پہلا جو جیسے سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں، تو اس طرح سب سے پہلا جو قصیدہ ہے وہ بھی ان کے دیوان میں نظر آتا ہے۔ پھر عادل شاہی دور میں حضرت امین الدین نے قصیدہ در مدح حضرت برہان شاہ قریباً 1582 کے لگ بھگ لکھا۔ پھر اس کے بعد محمد عادل شاہ کا جانشین علی عادل شاہ ثانی، وہ جو ہے انہوں نے جب وہ 1657 کے قریب تخت پر بیٹھے تو وہ شاعری بھی چونکہ کرتے تھے، مصور بھی تھے، موسیقی کی مہارت بھی جانتے تھے، تو انہوں نے غزل، مثنوی اور قصیدے بھی لکھے۔ ان کے قصائد میں مشکل اور دقیق بحریں استعمال ہوئی ہیں، جبکہ مثنویوں میں روانی اور سلاست ہے۔ تو یوں قصائد کے ابتدائی نشان جو ہیں وہ ہمیں دکن کی سرزمین میں ان لوگوں کے قصائد میں، ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ نصرتی محمد نصرت نام تھا، اور 1657 میں وہ قتل ہوئے۔ تب تک جو ہے وہ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں قصائد، غزلیات، رباعیات انہوں نے لکھیں۔ علی نامہ میں انہوں نے 7 قصائد لکھے، ایک قصیدہ ان کا معراج نبی کے حوالے سے بھی ہے۔ تو یہ سرزمین دکن کے ساتھ وابستہ قصیدے کی ابتدائی خد و خال اور قصیدے کی وہ ابتدائی صورتحال ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ولی کا جو ہے وہ نام آتا ہے۔ ولی خود صوفی تھے اور ایک صوفی سے بیعت بھی رکھتے تھے، اس لیے بادشاہوں اور امیروں کی قصیدہ خوانی کی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن ان کے کلیات میں چند قصیدے بھی شامل ہیں۔ ایک قصیدہ جس کا ذکر ضروری ہے حضرت شاہ وجیہ الدین کی مدح میں ہے۔ فن قصیدہ نگاری کی کسوٹی پر اگرچہ یہ جو قصیدہ ہے پورا نہیں اترتا، کیونکہ زبان بھی قدیم دکنی استعمال ہوئی ہے جو بہت نامانوس سی ہے۔ ولی کے باقی قصیدے بھی حمد، نعت، منقبت اور بزرگان دین کی مدح میں ہیں۔
تو ان میں جو ہے وہ سادگی تو ہے مگر جوش و جذبے کی کمی ہے. زبان پر قدامت کا نمایاں اثر ہے. زبان اس وقت تک نہایت ناپختہ اور محدود تھی، اس لیے ممکن ہی نہ تھا کہ عربی اور فارسی قصیدے کی تقلید کی جا سکتی. لیکن ولی نے تشبیہ و استعارہ، مجاز و کنایہ اور ثناء معنوی و لفظی استعمال کر کے اپنے قصیدے کو دلکش بنانے کی کوشش کی ہے. تشبیہ میں اخلاقی تعلیم، حکیمانہ خیالات، عشق و عاشقی اور آمد بہار جیسے مضامین داخل کیے ہیں. بعض جگہ زبان صاف و رواں بھی نظر آتی ہے، لیکن ایسے اشعار کی تعداد کم ہے. ایک شعر میں اپنی قصیدہ گوئی پر فخر کیا ہے. فرماتے ہیں، یقین ہے مجھ کو اگر یہ قصیدہ رنگین، یقین ہے مجھ کو اگر یہ قصیدہ رنگین، سنیں تو وجد کریں انوری و خاقانی. اب یہ جو دعویٰ ہے وہ بہت حد تک بجا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی، چونکہ اب یہ دیکھیں یہ شعر بھی پڑھیں تو ان کی زبان میں سلاست و روانی تو موجود ہے، لیکن وہ قدیم دکنی زبان کا اثر جو ہے وہ قصیدے کے پرشک و انداز اور اس کی خوبصورت زباندانی کے حوالے سے اتنا جو پائیدار نہیں رہا جو کہ اصل میں قصیدے کی شان ہے. لیکن پھر بھی ولی کے قصائد میں جو ہے وہ بزرگان دین کی مدح میں لکھے گئے حمد و نعت منقبت کے جو قصائد ہیں وہ اہم گردانے جاتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ دیوان ولی کے دلی پہنچنے پر اب جو ہے وہ تصویر کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے. دیوان ولی دلی پہنچتا ہے تو یہاں کے فارسی شعراء بھی اس زبان کی طرف متوجہ ہوئے جسے ریختہ یا ہندوی کہا جاتا تھا، لیکن قصیدے کم کہے گئے. شیخ چاند کا کہنا ہے کہ اس زمانے کے بعد شعراء کے قصیدے ان کی نظر سے گزرے تھے، مگر یہ سرمایہ زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکا. حاتم کے چند قصیدے ان کے کلیات میں شامل ہیں، لیکن تاریخ ادب میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں. آبرو، ناجی، مضمون اور حاتم کے زمانے تک ہماری زبان نشو و نما کے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی اور قصیدہ نگاری کی قوت اس میں پیدا نہیں ہوئی تھی. لیکن زبان اور اس کی شاعری میں جو ہے وہ ایک تیزی اور تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ جو ہے ترقی کے مراحل طے کرتی رہی اور سودا میر کے عہد تک اس قابل ہو گئی کہ اس میں فارسی کے ہم پلہ قصیدے لکھے جا سکیں. یعنی ایک وقت لگا نا تھوڑا اس پرشک و زبان تک اور اس جو ہے وہ کمال فن تک پہنچتے پہنچتے زبان کو ترقی کرتے کرتے آہستہ آہستہ اپنے ترقی کے مرحلے طے کر کے پھر وہ وقت آ گیا کہ جب وہ فارسی کے ہم پلہ قصیدے لکھے جا سکے، جن میں سودا اور ذوق کے نام جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سودا کا ایک بہت بڑا نام ہے قصیدے میں، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی اور بہت تفصیلی جو ہے سودا چونکہ ہمارے نصاب کا ایک حصہ ہیں، اس لیے ان کے جو ہے وہ قصیدہ گوئی کی طرف بہت تنقیدی اور تحقیقی انداز سے بھی دیکھنا ہوگا. تو قصیدہ میں سودا جو ہیں وہ اہم نام ہے. تو سودا کو زبان پر بہت قدرت حاصل تھی اور مشق نے جلد ہی انہیں ایسا قادر الکلام شاعر بنا دیا کہ انہوں نے انوری و خاقانی جیسے بلند پایہ شاعروں کے مارکۃ العراق قصیدوں کے جواب میں قصائد کہے. اور ناقدین کو اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ بعض مقامات پر فارسی شاعروں کو وہ پیچھے چھوڑ گئے. مشکل ردیف و قافیے میں قصیدے کہہ کر انہوں نے اپنی قادر الکلامی کا ثبوت دیا. ان کے موضوعات میں بھی بہت وسعت ہے. انہوں نے تشبیب کے دائرے کو بہت وسیع کیا اور قصیدوں میں اپنے زمانے کے حالات کا ذکر بھی کیا. ان کے قصیدوں کی اہم خصوصیات ہیں جیسے خیال کی بلندی، فنکارانہ پختگی، زبان و بیان کا ایک روب گرج اور معنی آفرینی.
انہوں نے قلندرانہ مزاج اور بے باک طبیعت پائی تھی، اس لیے جس شان کے قصیدے لکھے اسی زور و شور کی حجو بھی کہی۔ ظرافت، چھیڑ چھاڑ اور کینہ پروری جو ہے ان کی خصلت میں شامل تھی، اس لیے حجو گوئی کی طرف خصوصیت کے ساتھ طبیعت مائل رہی، اور ایسی حجو بھی کہی جو بڑی بہت زیادہ زہر آلود بھی تھیں۔ اپنے عہد کی زبوں حالی کو شہر آشوب کے پیرائے میں بھی بیان کیا۔ غرض مختلف اصناف میں کام کیا، حجو گوئی میں بھی، شہر آشوب میں بھی، لیکن قصیدہ نگاری میں اور ان کو کمال فن تھا اور انہوں نے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو سودا نے خاقانی، انوری وغیرہ کے قصائد کے جواب میں جو قصیدے لکھے اس سے ان کی شعری حیثیت مسلمہ ہو گئی۔ انہوں نے فارسی اور اردو میں قصائد دونوں میں زبانوں میں لکھے۔ ان کے قصیدوں میں زور بیان اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ سودا نے 2 قصیدے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھے اور کچھ اہل بیت کی تعریف میں بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بسنت خاں، خواجہ سرا، عالمگیر ثانی، عماد الملک، سیف الدولہ، مہربان خان، احمد خاں بنگش، شجاع الدولہ، آصف الدولہ، سرفراز الدولہ، حسن رضا خان اور رچرڈ جانسن جیسی شخصیات کے حوالے سے جو ہے وہ قصائد لکھے، اور ان کی سرپرستی بھی سودا کو حاصل رہی۔ انہوں نے اپنے قصیدوں کے نام بھی رکھے ہیں، جیسے بحر بے کراں، باب الجنت، کوہ پیکر، رزمیہ بہار، تضحیک روزگار، صبح صادق وغیرہ وغیرہ۔ سودا نے قصائد میں مذہب کے علاوہ مدح جو ہے وہ اور مدح عام لوگوں کی بھی کی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور بعض قصائد میں اپنے عہد کے تاریخی اور معاشرتی واقعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ ان کے قصیدے اردو ادب کی شان سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے وہ بڑا مشہور قصیدہ جو ہے کہ اٹھ گیا بہمنو دے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ لو باغ جہاں میں کرم عزوجل، قوت نامیاں لیتی ہے نباتات کا عرض، ڈال سے پات تلک پھول سے لے کر تا پھل۔ تو سودا کے جو قصائد ہیں وہ اپنی شان آپ ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سرزمین دکن سے شروع ہونے والے قصائد جو ہیں وہ کس طرح قطب شاہی دکنی دور میں جو ہے وہ محمد قلی قطب شاہ جو کہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، وہاں سے جو سفر قصیدے کا شروع ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ دکنی قصیدہ گو شعراء سے ہوتا ہوا وہ جب شمالی ہند میں کس طرح وہ اپنی ابتدائی شکل میں، اگرچہ قصیدے جو ہیں وہ اتنے مضبوط اور خوبصورت جو ہے وہ نہیں کہے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سودا تک پہنچتے ہوئے زبان کی ترقی کے ساتھ ساتھ مختلف مراحل کے ساتھ ساتھ یہ صنف جو ہے وہ مضبوط ہوتی گئی اور توانا ہوتی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کرنے لگ گئی۔ تو سودا جو ہیں وہ اس میدان کے ماہر ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم سودا کے بعد مزید آنے والے قصیدہ کو شعراء کے بارے میں جانیں گے کہ سودا کے بعد وہ کون سے اہم شعراء تھے جنہوں نے قصیدے کی صنف کو جو ہے وہ مضبوط کیا اور اس کو جو ہے وہ بام عروج تک پہنچایا، اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ صنف جو ہے اپنے عہد کے زوال کے ساتھ ساتھ یہ صنف جو ہے وہ کس طرح ایک طرح سے
زمانے کے ادب کے صفوں میں جو ہے وہ ہمیں مٹتی ہوئی دکھائی دی. تو وہ سفر کا جو آغاز ہم نے کیا ہے پچھلے گزشتہ لیکچر سے، اس کے تکمیلی مرحلے تک انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ آخری ہوگا. تو تیسرے حصے میں ہم قصیدے کے اختتامی مرحلے تک کا سفر میں آپ کے گوش گزار کروں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.